باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ احباب ذی وقار، آج کے درس قرآن میں آیت نمبر 45 سورۃ حجر آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے جنت کا اور اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، فرمایا بے شک متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنت کے باغات میں ہوں گے، وعیون اور بڑے بڑے چشمے ہوں گے، ایک منظر ہوگا، باغات کی لہر ہوگی، ایک طرف چشموں کی لہر ہوگی۔ کیا مالک وہ منظر ہم سب کو دکھائے۔ اور فرمایا ادخلوہا بسلام آمنین، اللہ رب العالمین پھر متقی لوگوں سے فرمائے گا داخل ہو جاؤ تم ان باغات اور ان چشموں میں، میرے جنت اور میرے نعمتوں کے مرکز میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آمینین، امن سے، سکون سے، کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اللہ یہ بڑی کمال کی بات آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں جو سب سے پہلے جنتیوں کو ہم عطا کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، فرمایا ہم کھینچ نکالیں گے، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، ہم جنتیوں کے دل سے کھینچ نکالیں گے بغض، تعصب، نفرت، عداوت اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی جو سوچیں تھیں، جو پلاننگ تھیں، وہ ساری میل کچیل گندگی کو ہم کھینچ نکالیں گے اور بنا دیں گے اخوانن، بھائی بھائی بنا دیں گے، جوڑ دیں گے آپس میں، تمہیں آپس میں جوڑ دیں گے، بھائی بھائی بنا دیں گے۔ پھر ہم علی سرر متقابلین، پھر ہم بڑے بڑے تخت ہوں گے، ان تختوں پر آپ کو بٹھائیں گے۔ اور کیسے بٹھائیں گے؟ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھائیں گے۔ جیسے آپ شادی ہال میں جاتے ہیں یا کہیں اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آمنے سامنے چیئرز لگی ہوتی ہیں، صوفے لگے ہوتے ہیں، جس پر آپ ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس پھر آپ بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب، اللہ فرماتا ہے پھر کوئی تکلیف تمہیں نہیں دی جائے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، تم جس ٹھکانے پہ آ گئے ہو یہ پکا ہے، یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، بڑا پیارا ٹھکانہ ہے جہاں آپ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا اس میں آپ آیات کریمہ میں غور فرمائیں
تو اللہ رب العالمین نے جنت میں ابھی کچھ کھلایا نہیں، ابھی پلایا نہیں، ابھی رب ذوالجلال نے انعامات کی بارش نہیں کی۔ سب سے پہلا جنت میں کام کیا ہوگا یہ آپ یاد رکھیں، جس کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے، جس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے، جو رب ذوالجلال کا پسندیدہ کام ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا اللہ لوگوں سے جنتیوں کے دل صاف ستھرے کھرے کر دے گا، دل پاکیزہ کر دے گا، دل نورانی بنا دے گا، دل سے جتنی بھی نجاست ہے، جو دل میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد شر کے بت ہم نے پال رکھے ہیں، یہ جنت میں اللہ رب العالمین توڑ کے رکھ دے گا۔ لہذا سوچیں کہ رب ذوالجلال گویا کہ بتا رہا ہے، جس طرح آج ہم بھائی صلح نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہاری شادی اچھی نہیں لگتی، یعنی بھائی نہ آئیں، شادی اچھی نہیں لگتی، شادی کا ماحول نہیں بنتا، فرمایا جس طرح بھائیوں کے بغیر اور بھائیوں کی شرکت کے بغیر، بھائیوں سے صلح کے بغیر شادی نہیں اچھی لگتی، فرمایا اللہ نے تہاڈی شادی نہیں پھبدی، میری جنت دی آبادی نہیں پھبدی بغیر صلح دے، بغیر پاکیزہ دلاں دے، بغیر بھائیاں دی آپس وچ میل جول دے، بھائیاں دی شرکت دے، میری جنت دی آبادی نہیں پھبدی۔ جس طرح تہاڈی شادی دی بارات نہیں پھبدی، اس طرح میرے جنت دے باغات نہیں پھبدے۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا کام یہ کیتا ہے کہ صلح کرائیے، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ نے فرمایا مومنو آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیں، آپس میں بھائی چارے کی اصلاح کریں، درستگی کریں، بہتری کریں اور صلح کی طرف کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا جنت میں یہ کام ہے کہ ہم صلح کریں، ہمیں اللہ رب العالمین پاکیزہ نورانی دلوں سے صلح کرائے گا، تاکہ ایک دوسرے کے دل صاف ستھرے ہوں، پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین پھر خوش ہوگا، پھر اللہ رب العالمین یہ خوشی، اللہ رب العالمین جب خوش ہوگا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیس ٹو فیس بٹھا کر اور دل پاکیزہ کر کے، اور جب ہم خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے میٹھے لہجے سے، جہاں لڑائی جھگڑا فتنے فساد کی گنجائش نہ ہوگی، اس طرح جب ہم بیٹھیں گے خوشگوار موڈ میں بیٹھیں گے، تو اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوگا ہمیں آپس میں اکٹھے بیٹھا دیکھ کر، فیس ٹو فیس بیٹھا دیکھ کر، آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر، رب اتنا خوش ہوگا کہ رب اپنی زیارت کرا دے گا، اللہ اپنا دیدار کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے، اگر جنت میں باغات نعمتیں تو ہیں ہی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن سارا بھرا پڑا ہے، لیکن سب سے بڑی اگر میں نعمت سمجھوں، قرآن اور حدیث کا 15-20 سال کا تجربہ میں آپ کو شیئر کروں، ریفر کروں، تو میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جنت کا ماحول اور جنت اتنی خوبصورت اور جنت اتنی خوشگوار کیوں ہے؟ اس لیے خوشگوار ہے کہ وہاں دل صاف ہوں گے، دل میں عداوت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، تعصب حسد نہیں ہوگا۔ جب دل ستھرے ہوں گے، اس لیے جنت اچھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت والا ماحول یہاں پیدا ہو جائے، پھر صلح کریں،
ہماری خواتین اللہ معاف کرے، خواتین بھی ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، بہرحال جو بھی ہیں اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو ہماری خواتین جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے خاوند کو کہتے ہیں بھائی کے ساتھ کیا رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا ملے گا، ہم علیحدہ رہیں گے۔ شاید وہ سکون سمجھتے ہیں علیحدہ رہنے کو، حالانکہ آج سے 40-50 سال پہلے ایک ماحول تھا کہ ایک ہی روم میں 10-10 فیملیاں گزر بسر کرتی تھیں، اور سکون ہوتا تھا اور لطف ہوتا تھا اور مزہ آتا تھا، کیونکہ ایک آدمی اگر کہیں سے، شہر سے، کہیں جگہ سے پریشان ہو کے آیا تو جب گھر میں اتنے افراد ہوتے، بات چیت ہوتی، تو بزرگ بڑے لوگ اس کے پشت پر ہاتھ پھیر کے کہتے کوئی نہیں یار، اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ چنگیاں کرے گا یار، نہ پریشان ہو۔ تو انہوں نے یہ تسلی دینا، ان کا یہ اطمینان قلبی کے لیے جملے ارشاد کرنا انسان کو سکون دے دیتا تھا۔ لیکن آج ہم، بیوی کہتی ہے جی علیحدہ ہو جائیں، یا خاوند خود بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو علیحدہ ہو کے وہ کہتے ہیں شاید اینٹوں میں 10-10 کمرے بنا لیں گے، شاید وہاں سکون ہوگا۔ اینٹوں میں کہاں سکون ہے؟ اینٹوں میں سکون نہیں ہے، آپ جتنی بھی تلاش کریں۔ اور علیحدہ ہوتے ہیں کہ شاید بھائیوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، شاید ہم کوئی سونا کھائیں گے، چاندی کھائیں گے، بھائی کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں، اور کیا کھانا ہے۔ بہرحال قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہماری صلح نہیں ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو والدین کا کردار کیا ہوتا ہے؟ والدین سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، والدین نظر انداز کر لیتے ہیں، کیونکہ اب کس کی فیور کریں، کس کی سائڈ لیں، والدین کی مجبوری بن جاتی ہے، مشکل بن جاتی ہے۔ لہٰذا لڑتا دیکھ کر والدین بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں، لڑتا دیکھ کر رب ذوالجلال بھی ایک طرف نگاہیں فرما لیتا ہے، توجہ رحمت ہٹا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، آپ یہ جو شب برات، لیلۃ القدر اور یہ عظمت والی راتیں ہیں جس میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، تو فرشتے جب اترتے ہیں اللہ کا پہلا آرڈر یہ ہوتا ہے فرشتے میری رحمتیں آج خوب لوٹا دو، میری رحمتیں خوب پھیلا دو، ہر جگہ پھیلا دو۔ بس ایک خیال رکھنا، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان تک میری رحمتیں نہ پہنچیں، ان پر میری رحمتوں کی برسات نہ کرنا جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے۔ تو رب ذوالجلال بھی توجہ رحمت سے ہٹا لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ کام جنت میں دیکھیں، پہلا کام صلح، بھائیوں کی آپس میں صلح کرانا ہے۔ نفرتیں، عداوتیں، یہ سارے کچھ دلوں سے کھینچ کر رب اپنی توجہ رحمت سے دل کو نورانی بنا دے گا۔ چاہتے ہو کہ رب راضی ہو، اور چاہتے ہو کہ ایسا کام ہو جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو جنت میں پہلا کام صلح ہے۔ آج یہاں صلح رکھیں، بھائی آپس میں سگے بھائی یا اسلامی بھائی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومن مسلمان آپس میں صلح کریں، بھائی چارے کو فروغ دیں، یقیناً دنیا جنت بن جائے گی، جنت میں بھی ہمارا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب صلح ہو جائے گی میرا خطاب ہوگا، لا یمسہم فیہا نصب، فرمایا اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، تم آپس میں خوش جیسے بیٹھے ہو، مزید خوش ہو جاؤ، مزید خوش ہو جاؤ۔ علی سرر متقابلین وما ہم منہا بمخرجین، اب یہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، اسی خوشیوں میں، خوشی چونکہ جنت خوشیوں کا مرکز ہے، خوشیوں کا سینٹر ہے، خوشیوں کا شادی ہال ہے، خوشیوں کی مارکیٹ ہے، خوشیوں کا بازار ہے، جنت خوشیوں کا مرکز ہے۔ تو اللہ رب العالمین
راضی تب ہوتے ہیں، والدین راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے بھائیوں کی صلح میں۔ اللہ کریم ہمیں درد دل کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اصلاح کے لیے اللہ سب